ذوالحجہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ ذوالحجہ کا مہینہ نہایت ہی عظمت اور مرتبے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی ہر دل میں اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جس کی مثال تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ مہینہ اس جلیل القدر پیغمبر کی یادگار ہے جن کی زندگی قربانی کی عظیم المثال تصویر تھی۔ یہ پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس مال و منال مویشی کافی زیادہ ہو گئے تو آپ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے دنیا کی تمام نعمتیں مجھے عطا فرما دی ہے، اگر اب اللہ پاک کا فضل و کرم ہو کہ اولاد نرینہ سے سرفراز فرمائے تو اس مالک کا ایک اور انعام ہوگا تاکہ وہ میرے بعد منصب نبوت و رسالت پر فائز ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ پاک عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی جو قبول ہوئی، اور اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرمان بردار بیٹے کی خوشخبری دی، اور اللہ پاک نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے روپ میں ایک بیٹا عطا فرمایا۔ سراجی چینل کے محترم ناظرین و سامعین حضرات، نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پشت در پشت چلا آ رہا تھا، وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور پھر حضرت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی طرف آیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت پاک ہوئی، اور نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں چمکنے لگا۔ سراجی چینل کے محترم ناظرین و سامعین حضرات، ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے ذی الحجہ کی پہلی شب کو خواب دیکھا، جس سے آپ کو ندا دی جا رہی ہے کہ اے ابراہیم، اے میرے خلیل، اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی کرو۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیدار ہوئے اور بہت سی بکریاں خدا کی راہ میں قربان کیے۔ پھر دوسری رات کو بھی یہی خواب دیکھا، جس میں آپ علیہ السلام کو حکم مل رہا ہے کہ اے خلیل، قربانی کرو۔ صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بہت سی بکریاں اور گائے اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ جب تیسری رات ہوئی تو اللہ کے پیارے خلیل علیہ السلام نے وہی خواب دیکھا۔ صبح بیدار ہو کر پھر آپ علیہ السلام نے بہت سے اونٹ خدا کی راہ میں قربان کیے۔ 8ویں ذی الحجہ تک یہی خواب کا سلسلہ جاری رہا کہ رات کو آپ علیہ السلام خواب میں دیکھتے اور خواب میں حکم ہوتا کہ قربانی کرو، اور صبح بیدار ہو کر اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ خدا کی بارگاہ میں جانور قربان کر دیتے۔ جب 8ویں شب میں خواب دیکھا اور قربانی کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، کیا شے قربان کروں، کیا چیز قربان کروں؟ اللہ پاک رب العزت کی طرف سے اپنے پیارے خلیل کو حکم ملا کہ اے میرے پیارے خلیل، اپنے لختے جگر پیارے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی میری بارگاہ میں پیش کرو۔ یہ حکم پا کر اللہ کے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام متفکر ہوئے اور 9ویں ذی الحجہ کو خواب دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح بیدار ہوئے اور یقین کر لیا
کہ یہ حکم خداوند قدوس کی جانب سے ہے جس کی تعمیل ضروری ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کی صبح کو آپ علیہ السلام حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لے گئے اور سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دہلا کر تیار کرو۔ اللہ کی پیاری بندی حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے اپنے پیارے بیٹے کو نہلا دہلا کر خوشبو لگائی اور تیار کر کے اپنے والد ماجد، والد بزرگوار حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑا اور باپ بیٹا چھری اور رسی لے کر جبل عرفات کی طرف چل پڑے۔ میرے محترم، کعبہ شریف سے کچھ دور پہنچے تو شیطان لعین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس عظیم قربانی سے روکنا چاہا۔ سب سے پہلے شیطان لعین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ہاجرہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں؟ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹوں کو ذبح کرے؟ تو شیطان لعین نے بولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کر۔ یہ سننے کے بعد اللہ کی پیاری بندی حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے کہا، اے شخص سن، اگر خدا کا حکم اسی طرح ہے تو سن، میں اور میرا بیٹا خدا کے حکم پر راضی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیطان لعین جب مایوس ہو کر واپس ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا۔ قریب جا کر کہا، اے اسماعیل، کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے والد تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، کیوں؟ میرے والد بزرگوار مجھے کیوں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں؟ شیطان لعین نے کہا، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سننے کے بعد اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے سن، اگر اللہ تعالیٰ میری جان کی قربانی قبول فرما لے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی۔ شیطان نے ہر ممکن کوشش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی نہ کسی طرح اس عظیم قربانی سے رک جائے، مگر اللہ تعالیٰ عز و جل کے خلیل کے عزم سے بے بس ہو گیا۔ اس کے بعد شیطان نے اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے خلیل تھے۔ فوراً پہچان گئے کہ یہ کارنامہ شیطان لعین کا ہے جو اس عظیم قربانی سے روکنے کا مشن پورا کر رہا ہے۔ اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کو دھتکارنے کے لیے پتھر اٹھا کر اسے مارنا شروع کیا اور فرمایا، اے شیطان لعین، دور ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادائے ابراہیمی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج کرنے والے حاجیوں کے لیے حکم فرما دیا کہ میرے پیارے خلیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو 7 کنکریاں مارے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سراجی چینل کے محترم ناظرین و سامعین حضرات، اس کے بعد اللہ کے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور اللہ کے پیارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پہاڑ کے قریب پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے، اپنے لختے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے نور نظر، اے میرے لختے جگر،
اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ تم کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ اللہ کے پیارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے بابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ پورا کیجئے، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سراجی چینل کے محترم ناظرین و سامعین حضرات، جب باپ بیٹا دونوں رضائے الہی پر راضی ہو گئے تو اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ چھری چلنے سے پہلے بیٹے نے اپنے ابا جان سے کہا، اے پیارے ابا جان، میری کچھ وصیتیں ہیں، خدا کے واسطے قبول فرمائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے پیارے بیٹے سے فرمایا، ہاں میرے بیٹے، کہو کیا وصیتیں ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ وصیتیں یہ تھی کہ ابا جان، پہلی وصیت تو یہ ہے، اے ابا جان، میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیجئے تاکہ میں تڑپوں تو آپ کے لباس پر خون کا چھینٹا نہ پڑے۔ دوسری وصیت، اے پیارے ابا جان، ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لینا تاکہ یہ فریضہ ادا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ تیسری وصیت یہ تھی کہ اے میرے پیارے ابا جان، اے اللہ کے پیارے خلیل، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں محبت پدری کی وجہ سے آپ علیہ السلام اس فریضہ سے رہ نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے سرکار اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں، ابا جان، میرا خون آلودہ کرتا میری والدہ کے پاس پہنچا دیجئے گا تاکہ وہ اس کرتے کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیا کرے۔ اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حکم خداوندی کو پورا کرتے ہوئے اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر، اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نازک خلق پر چھری رکھی تو چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر گند ہو گئی۔ حضرت خلیل نے بار بار چھری چلائی مگر ایسا ہی ہوا۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت کوششیں کی پر چھری نہیں چلی۔ غصے میں آ کر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے چھری کو ایک پتھر پر دے مارا تو پتھر اللہ کے خلیل کی جلال کی تاب نہ لا سکے اور پتھر دو ٹکڑے میں بٹ گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے چھری سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے چھری، کیا وجہ ہے کہ اتنے نرم و نازک گلے کو بھی نہیں کاٹ پائی؟ تو اللہ کے حکم سے چھری پکار اٹھی، اے اللہ کے پیارے خلیل، اے حضرت ابراہیم، جس وقت آپ علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں ڈال دیا گیا تھا تو آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا؟ اللہ کے پیارے خلیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ کو اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ وہ میرے خلیل کو نہ جلائے۔ تو چھری نے عرض کیا، اے خلیل اللہ، آگ کو تو ایک دفعہ حکم ہوا کہ میرے خلیل کو نہ جلانا، لیکن یہ اللہ کے خلیل سنیے، مجھے تو 70 مرتبہ خدا کا حکم مل چکا ہے کہ میرے پیارے نبی اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم پر نہ چلنا، حلقوم کو نہ کاٹنا۔ سراجی چینل کے محترم ناظرین، اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دوبارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم پر چھری چلائی، گلے پر چھری چلنے سے پہلے اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جنت سے ایک میڈھا لے آئے اور اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے نیچے رکھ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے اٹھا لیا۔ میڈھا ذبح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے خلیل، اے ابراہیم،
تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں، بے شک یہ صاف آزمائش ہے، ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا اور اسے بعد والوں میں باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ عز و جل نے قبول فرما لی اور اسے یادگار کے طور پر قیامت تک باقی رکھا۔ اب ہر سال اس کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک رب العزت اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے پیارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کے صدقے ہم پر کرم فرمائے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقت اور غلامی نصیب فرمائے، عالم اسلام کی خیر فرمائے اور ہماری ملک ہندوستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے، مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ سراجی چینل کے محترم ناظرین حضرات، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک، کمنٹس اور شیئر کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔